بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مدینہ طیبہ ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون کا مرکز بنایا۔ جیسے مکہ مکرمہ ہدایت اور سکون کا مرکز ہے، ایسے مدینہ طیبہ بھی ہدایت اور سکون کا مرکز ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد بنائی ہے۔ آپ کی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے کہ میری مسجد انبیاء کی مسجد میں آخری مسجد ہے۔ تو یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور نبیوں کی مسجد میں آخری مسجد ہے۔ اور پھر وہیں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ ہے، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضے میں موجود ہیں اور آپ کو وہاں پر حیات حاصل ہے۔ جب وہاں جا کر ایک مسلمان سلام پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس روضے سے ہماری تین بڑی نسبتیں ہیں۔ پہلی جو نسبت ہے وہ ہمارے عقیدے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے یہ آخری دین ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور آپ نے یہ مسجد بنائی تو نبیوں کی مسجد میں یہ سب سے آخری مسجد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت جو اس دین کی اساس اور بنیاد ہے وہ اس روضے کے ساتھ اور اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو مسجد نبوی میں ہمیں پہنچ کر اپنے اس عقیدے کی طرف توجہ رکھنے چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عطا فرمائی، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں یہ جو ایک اہم عقیدہ ہے جو اس دین کی اساس اور بنیاد ہے اس سے جوڑا۔ تو ایک تو یہ نسبت ہماری اس سے جڑی ہوئی ہے۔ بعض علماء سے یہ بات سنی ہے کہ پچھلے انبیاء کی جو مسجدیں ہیں یا ان کی آخری آرام گاہیں ہیں اس میں ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ یہاں ہیں کہ یہاں ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو روضہ ہے، آپ کی جو وہاں پر مسجد ہے، یہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری نسبت ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ علوم نبوت کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم عام ہوئے اور ان کے جتنا فیض پھیلا تو منبع جو ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے علوم نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے اور آپ نے ساری دنیا میں علوم کو عام کیا، اور آپ کا علوم پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم جب حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم دینی تعلیم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہماری اس تعلیم کے پیچھے ایک سند ہوتی ہے، سند کا ایک سلسلہ چلتا ہوا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، پھر وہ اپنے استاد کا، پھر وہ اپنے استاد کا، تو یہ سلسلہ اوپر تک جو پہنچتا ہے تو وہ جو ہماری سند جہاں پر پہنچتی ہے اور جس کی تصدیق ہوتی ہے وہ اس روضہ رسول سے تصدیق ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ بھی نسبت ہے۔ الحمدللہ میں نے احادیث اپنے اساتذہ سے پڑھی، جن میں بخاری شریف میں نے حضرت مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تو ان حضرات کے جو اساتذہ ہیں اور پھر ان کے جو اساتذہ ہیں، تو چلتے چلتے ہم اگر جب سلسلہ سند دیکھیں تو حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام بخاری تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں سے مختلف روایات کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو علم کی نسبت بھی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے، اور روضہ رسول ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ تیسری چیز اور وہ ہے عمل، وہ ہے دعوت، اور وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے،
چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین جو عمل ہے یہ آخری دین ہے، اور اس دین کی جو دعوت ہے اس کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہاں پر امت کو حکم دیا کہ دین کی دعوت کو عام کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو یہ جو دعوت کا کام ملا اور اس دین کو پھیلانے کا کام ملا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کروانے کا جو کام ملا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ تو یہ روضے سے ہماری یہ بھی نسبت ہے۔ اس تمام ان لوگوں سے جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں، روضہ رسول پہ جاتے ہیں، تو ان تین نسبتوں کو بھی سامنے رکھیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نسبت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن کچھ حصہ ہم اپنا شریک کر لیں۔ ہم بدلہ نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھیں۔ آپ ساری زندگی درود شریف پڑھتے رہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے احسانات اتنے زیادہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر احسانات ہیں، اس لیے درود شریف کی بھی کثرت ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔